الرحمن الرحیم لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، لیکن وہ جس میں نشانات ہوں اس کی طرح نہیں ہے جو نشانات سے خالی ہو۔ اعلام علم کی جمع ہے، اعلام الشیء آثارہ التی یستدل بہا، کسی چیز کے آثار جن کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جائے، استدلال کیا جائے۔ اغفال یہ بھی جمع ہے، اغفال کہتے ہیں ان اراضی مجہولہ کو لیس فیہا اثر تعرف بہ، کہ جن میں کوئی ایسا اثر نشان نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے، جانا جائے۔ بعض نسخوں میں اعلام اغفال بفتح الحمزہ کے علاوہ بکسر الحمزہ ہے، اعلام اغفال۔ تو اس صورت میں اعلام اعلم یعلم اعلاما اور اغفل یغفل اغفالا، دونوں لفظاً مصدر ہوں گے اور معناً ضد ہوں گے ایک دوسرے کی، مصدران لفظاً و ضدان معناً۔ اعلام سے مراد صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات مراد لی ہے، اور اغفال سے صاحب مشکات نے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المصابیح کو مراد لیا ہے، اس لیے کہ علامہ بغوی نے اپنی کتاب المصابیح میں اسناد کو حذف کیا ہے، صرف متون حدیث کے ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا تھا۔ حدیث کے اول سے صحابی کا ذکر انہوں نے جو ہے حذف کیا، ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اخیر سے انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی حذف کیا تھا، صرف متون احادیث پر اکتفا فرمایا تھا۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مصابیح جو ہے وہ اعلام سے خالی ہے، نشانات سے خالی ہیں۔ اس کے بالمقابل مشکات، صاحب مشکات نے اپنی اس تصنیف میں متون احادیث پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر حدیث کے اوائل میں صحابی کا نام ذکر کیا، اور ہر حدیث کے اخیر میں اس کا مخرج، یعنی جہاں جس کتاب سے وہ حدیث لی گئی ہے، بخاری سے یا مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ وغیرہ سے، ان کتابوں کے حوالے بھی نقل فرمائے۔ تو صاحب مشکات یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کتاب میں اعلام نہ ہوں اور اغفال ہوں، خالی ہو نشانات سے، وہ اس کتاب کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس میں اعلام ہو۔ یہاں پر صاحب مشکات نے عبارت یوں کہنی چاہیے تھی
حق تو یہ تھا کہ یوں کہتے لیکن لیس ما فیہ اغفال کالاعلام، یوں کہتے کہ جس میں اغفال ہو، علامات نہ ہو، اس کتاب کی طرح نہیں ہو سکتی جس میں اعلام ہو، نشانات ہوں، مگر آپ نے عبارت میں قلب فرمایا، کلام میں قلب فرمایا۔ یہ حضرت صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کا صاحب مصابیح کے ساتھ تواضع سے پیش آنا ہے، اور حزماً لنفسہ، اپنے آپ کو انہوں نے بہت ہی کم حیثیت اور کم درجہ سمجھا، اپنے کو اپنی حیثیت سے نیچے اتار کر بات کر رہے ہیں۔ یہ عجز ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ حاصل تو اتنا نکل رہا ہے کہ علامہ صاحب مشکات نے، خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا، اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ علامہ بغوی کے اس اسلوب میں اور اس طرز میں فی الجملہ قصور ہے، کمی ہے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ جیسے میں نے بھی بتایا کہ حدیث کے اول میں صحابی کا ذکر نہ کرنا، اور حدیث کے اخیر میں کتاب کا حوالہ نہ دینا، یہ تو دونوں چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ صحابی کا ذکر کرنے میں فائدہ ہے، کبھی کسی حدیث کے روات اور طرق متعدد ہوتے ہیں، ایک سے زائد ہوتے ہیں، اور بعض صحیح ہوتے ہیں، بعض ضعیف ہوتے ہیں۔ جب صحابی کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے تو ضعیف اور صحیح میں تمیز ہو جاتی ہے، راجح مرجوح میں تمیز ہو جاتی ہے، ناسخ منسوخ کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے راوی کے جو ہے احوال کا علم ہوتا ہے۔ مخرج یعنی کتاب کا حوالہ دینے میں فائدہ یہ ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا، لفظ حدیث کی تعین ہوتی ہے، اور اسناد کے جو رجال ہیں ان کی تبیین ہوتی ہے فی الجملہ۔ بہرحال فوائد تھے۔ صاحب مصابیح نے صحابی کے نام کو اول حدیث سے اور آخر حدیث سے کتاب کے حوالے کو ذکر نہیں فرمایا، صاحب مشکات نے یہ کام کیا ہے۔ فاستخرت اللہ واستوفقت منہ، فاستخرت اللہ تعالی واستوفقت منہ، تو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے خیر کو طلب کیا اور اس سے توفیق مانگی۔ استخارہ یستخیر استخارتاً کے معنی آتے ہیں خیر کو طلب کرنا، اور استخارہ یہ مسنون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی نے مرفوعاً یہ روایت بیان کی ہے، ما خاب من استخار، وہ شخص نامراد اور ناکام نہیں ہوا، نہ ہوگا جو استخارہ کرے، ولا ندم من استشار، اور جو مشورہ طلب کرے وہ کبھی جو ہے پشیمان نہیں ہوگا، ولا عال من اقتصدہ، اور وہ شخص جو اقتصاد میانہ پن اختیار کرے معاش میں، تو یقیناً ایسا شخص حالات سے دوچار نہیں ہوگا۔ اور انسان ہے، بندہ ہے، اپنے خیر کو اور اپنے حق میں کیا شر ہے یہ جانتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو
اپنے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے اسے خیر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ علم الہی میں ہمارے لیے برا ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہرحال استخرت صاحب مشکات فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، واستوفقت منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے توفیق مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آدمی کوئی بھی جو ہے دینی دنیاوی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرٍ مِّنْهُ، تو میں نے ہر حدیث کو، مصابیح کی ہر حدیث کو، فی مقر منہ، اس کے جو ہے مقام پر اور اس کی جگہ پر رکھا، یعنی مصابیح کی ہر حدیث کو اس کے اسی مقام پر رکھا جس مقام کو صاحب مصابیح نے اس کے لیے موضوع فرمایا تھا اور طے فرمایا تھا، بغیر کسی تقدیم کے، تاخیر کے، کسی کمی کے اور نقصان کے اور زیادتی کے اور کسی جو ہے کسی طرح کی تغییر اور تبدیلی کے۔ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، چنانچہ میں نے جن چیزوں کو صاحب مصابیح نے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کی توضیح کر ڈالی۔ اعلمت ای بینت، ما اغفلہ ای ما ترکہ، صاحب مصابیح نے جس چیز کو ترک کیا، ابھی میں نے بتایا کس چیز کو ترک کیا، حدیث کے اول سے صحابی کا ذکر، اس کو ترک کیا، اور حدیث کے اخیر سے حوالے کو ترک کیا۔ صاحب مشکات نے یہ کام کیا کہ حدیث کے شروع میں صحابی کا نام اور حدیث کے اخیر میں کتاب کا حوالہ لکھا۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات الراسخون، جیسے کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے ان ائمہ نے جو حافظ ہیں، متقن ہیں، والثقات اور معتمد معتبر ہیں، الراسخون علم میں پختہ ہیں۔ ائمہ آپ جانتے ہیں امام کی جمع ہے افعلہ کے وزن پر، اور اس سے وہ ائمہ حدیث مراد ہیں کہ قدیم اور جدید ہر زمانے میں ان کی اقتداء کی گئی ہے۔ المتقنون جیسے میں نے ترجمہ کیا، الضابطون، الحافظون، حافظ اور ضابط، ضبط کرنے والے، حافظہ رکھنے والے، یہ اتقن یتقن اتقاناً سے ہے۔ اور ثقات، ثقتن کی جمع ہے، ثقات کہتے ہیں عادل ہونا، معتبر ہونا، اور راسخون رسوخ فی العلم، یعنی فن حدیث میں، علم حدیث میں، اس علم شریف کے اعتبار سے اپنے اندر پختگی رکھتے ہیں۔ وہ کون مراد ہیں؟ وہ مثل ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، جیسے ابو عبداللہ، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، اس میں گرامی آپ کا محمد ہے اور آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور ان کے حالات کافی جو ہیں طویل ہیں، اور صاحب مرقات نے مرقات میں جو ہے ان ترجمہ آپ کا لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آئندہ سال انشاءاللہ آپ بخاری پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ اور ان کے احوال سے واقفیت ہوں گی۔ بہرحال آپ بہت ہی علم حدیث میں رسوخ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے
آپ کو ضابط حافظ بنایا تھا، ثقہ بھی تھے، اور تمام اوصاف جو ہے آپ کے اندر پائے جاتے تھے، زہد و ورع کے اعتبار سے اور دقت نظر کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائق رکھا تھا۔ کتنا وقت ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً ابھی جانتے ہوں گے کہ ان کے والد کی جب وفات ہوئی تو وہ صغیر السن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اپنے والدہ کی پرورش میں رہے، پھر نابینا ہو گئے، اور تمام اطباء اس زمانے کے ان کے معالجہ سے اور علاج سے درماندہ رہے، عاجز رہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت آپ ان کی والدہ سے کہہ رہے ہیں قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک لہ، کہ آپ کی کثرت دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو واقع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بینا ہو گئے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ آپ کے حالات طویل ہیں، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، آپ انشاءاللہ آئندہ بھی ان احوال کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ ہے ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 194 میں ہوئی، اور تقریباً 62 برس کی عمر میں سن 256 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مسلم مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ۔ دوسرے نمبر پر ابو الحسین یہ کنیت ہے، اور نام ہے مسلم، اسم گرامی آپ کا مسلم ہے القشیری۔ قشیری یہ نسبت ہے بنو قشیر کی طرف، یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، نیساپور کے آپ رہنے والے تھے، اس لیے نیسابوری کہا جاتا ہے۔ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مالک بن انس الاصبحی، اور تیسرے بزرگ ہیں ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے، نام ہے مالک بن انس الاصبحی۔ الاصبحی یہ بھی ذی اصبح کی طرف نسبت ہے، یہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے ایک ہیں۔ آپ کی وفات ماہ ربیع الاول، ایک قول کے مطابق 178 اور ایک قول کے مطابق 179 میں ہوئی، اور بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی ولادت بھی ماہ ربیع الاول 103 میں 3 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، ابو عبداللہ یہ کنیت ہے، نام ہے محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ۔ یہ ان کے اجداد میں سے ایک تھے شافع، ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ سن 150 ہجری میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سن وفات ہے پیدا ہوئے، اور سن 204 ہجری میں ماہ رجب میں
آپ جو ہے وفات پا گئے۔ قرافہ میں آپ کی قبر موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، بزرگ ہیں۔